नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आपका हमारा साथ हफ्ते के 3 दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल से लेकर जुमेरात तक, उन तीनों दिनों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि सेहतमंद रहने के तरीके आपको बताएं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अपने माशरे में सेहत को बेहतर बनाने के लिए। सेहतमंद रहना क्यों ज़रूरी है और सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, ये तरीके, ये उसूल और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सिखाएं भी, आपको बताएं भी, ताकि आप इनको अपना कर अपनी डेली रूटीन को भी बैलेंस कर सकें, अपने लाइफस्टाइल को भी इन्हेंस कर सकें और साथ ही साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज जब हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, तो हम बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सिर्फ जिस्मानी सेहत पर ही फोकस करते हैं। अगर जिस्मानी सेहत में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसी रद्दोबदलें, कोई ऐसी तब्दीलियां हमारे जिस्म में हमें नज़र आ रही होती हैं, महसूस हो रही होती हैं, हम सिर्फ वहीं तक ही उसको कंसीडर करते हैं और वहीं तक ही कॉन्शियसली उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आज जिस बीमारी का हम जिक्र करेंगे वो हमारी ज़हनी सेहत है, यानी कि ज़हनी सेहत को हमें बेहतर कैसे बनाना है। और जब हम सेहतमंद रहने की बात करते हैं तो जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत का बेहतर होना, ज़हनी सेहत का अच्छा होना या फिर इसमें बेहतरी आना क्यों ज़रूरी है, इसको इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और फिर जब बीमारियों की तरफ आएंगे तो ज़हनी तनाव ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है, डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं। आजकल अपनी सोसाइटी को जब हम देखते हैं तो एक छोटा बच्चा भी आज इन्हीं तमाम चीज़ों से गुजर रहा है। वो भी ये कंप्लेन करता हुआ दिखाई देता है कि मुझे ज़हनी सेहत जो है वो मेरी बेहतर नहीं हो पा रही, मुझे ज़हनी तनाव है, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे जो है वो टेंशन हो रही है, मुझे अकेला छोड़ दें। क्या इस ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए और ज़हनी तनाव से बाहर निकलने के लिए अकेला छोड़ देना, आइसोलेशन में डाल देना, प्राइवेसी के नाम पे हम जो है वो ख़ुद को एक कमरे तक कैद कर लेते हैं, क्या यही वो वाहिद हल है या इसके दीगर सॉल्यूशंस भी हैं? अगर हम अपने माशरे की सेहत को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि माशरे में रहने वाले तमाम अफराद चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक, एडोलेसेंस में कितना ज़रूरी है ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना, और इसको बेहतर बनाने के लिए हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कितनी कोशिश कर सकते हैं और इस कोशिश को हमने यकीनी कैसे बनाना है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट से और जानेंगे कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कितना ज़रूरी है कि जिस्मानी सेहत को तो हम बेहतर बना रहे हैं, ज़हनी सेहत पर भी काम किया जाए। तो इस हवाले से आप हमारे साथ कुछ जानना चाहें, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, इसको और लाइवली बनाएं, लाइव पार्टिसिपेट करें टेलीफोन लाइन के थ्रू 0512321 और 0512321 ये दोनों टेलीफोन लाइन नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोग्राम में और जान सकते हैं ज़हनी सेहत के हवाले से अगर कुछ जानना चाहें। साथ ही साथ कुछ डिसऑर्डर्स का भी हम जिक्र करेंगे कि क्यों ये ज़हनी तनाव इतना बढ़ जाता है कि एक इंसान होपलेस हो जाता है, इस दुनिया से नाउमीद हो जाता है, इस दुनिया को छोड़ने की बातें करता है। और बहुत सारे ऐसे अफराद भी इस वक्त हमारे माशरे में मौजूद हैं जो कि ऐसी अटेम्प्ट्स कर चुके हैं कि वो इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। कितना ज़रूरी है उनके लिए कि उनको इनकरेज किया जाए, ये डिस्करेजमेंट फैक्टर उनकी लाइफ से निकाला जाए। कैसे निकाल सकते हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, इसमें हमारा क्या किरदार हो सकता है एज ए इंडिविजुअल, और कलेक्टिव एफर्ट कैसे करनी है हमने इस माशरे के लिए, उसको भी हम इन डिटेल जानेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। साइकेट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर असद निज़ामी साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री भी रह चुके हैं, आपको हम बहुत जो है वो खुशामदीद कहेंगे, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एंड थैंक यू। और एक्चुअली मैं अभी भी प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं अपने इंट्रो में कह रही थी कि हमें बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हम ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें, इसको समझें, इसको जानें और ये अवेयरनेस अपने माशरे में क्रिएट कर सकें कि ज़हनी सेहत बनाना, इसको बेहतर करना, इसकी नशोनुमा में अपना किरदार अदा करना क्यों ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी ग्लैड, और आपका शुक्रिया कि आपने शुरू में कहा कि जहाँ हम जिस्मानी सेहत के बारे में सोचते हैं हम ज़हनी सेहत के बारे में नहीं सोचते। रीज़न बड़ा क्लियर है, जिस्मानी सेहत के बारे में हर कोई बात करता है और हर कोई इसके बारे में प्रोग्राम भी कर लेता है। जहाँ ज़हनी सेहत की बात आती है तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा आ जाता है। सो जिस्मानी सेहत के बारे में आप किसी से भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब ज़हनी सेहत का कोई मसला आएगा तो आप कोशिश करेंगे कि किसी से बातचीत ना की जाए, जो कि बड़ा गलत है। अगर हम डेफिनेशन देखें ना हेल्थ की, तो उसमें जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों के बारे में कहा गया। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आपकी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ इसी तरह
जेल हुए हुए हैं कि जैसे आप इनको दोनों को अलग नहीं कर सकते, बाय डेफिनेशन भी अदरवाइज भी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है और फिक्र में रहता है, ये रिसर्च है और ये एविडेंस है कि कुछ अरसे के बाद ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। डायबिटीज़ पता चलती शुरू हो जाती है। बहुत सी कैंसर जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब ये सारा सिलसिला होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका एक इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी जहाँ इन्फेक्शंस को फाइट करता है तो आपकी स्ट्रेस को भी फाइट करता है। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि एक स्ट्रेस है और वो चल रही है और लगातार चल रही है और आप उसको कोशिश करें कि मैं बर्दाश्त कर लूँ। आप बर्दाश्त तो आप करें लेकिन आप बॉडी पे तो स्ट्रेस का इफेक्ट हो रहा है, वो जो बॉडी लड़ रही है उससे। बिल्कुल, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो अपने न्यूरोकेमिकल्स में चेंज ला रहा है। उसके इम्यून सिस्टम में एक न्यूरोकेमिकल चेंज है वो कहीं ना कहीं जाके एक जिस्मानी सेहत में खराबी शुरू कर देता है। सो जो हमें समझने की बात है, रूट कॉज हम देखते नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं कि ये जिस्मानी बीमारी हमें हो रही है, किस वजह से हो रही है उसको नहीं जानते। डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे। कॉलर ने में ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मैं हिना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी हिना, क्या पूछना चाहेंगी? सर से क्वेश्चन मैंने करना है कि सर ये नेगेटिव थॉट्स अबाउट द फ्यूचर मुझे इतनी आती हैं, मतलब कोई ताल्लुक उसका नहीं है आपका प्रेजेंट लाइफ से, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सर उस वजह से मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती हूँ। मैं हर वक्त डिप्रेशन में, एग्जाइटी में कि आइंदा ये होगा, आइंदा वो होगा, हालांकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा भी ख्याल आता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, इनके फादर शादी ना कर लें, फिर वो कैसी होगी, मतलब इतने दूर तक थॉट्स आ जाती हैं। तो सर इतनी एग्जाइटी होगी इस वजह से, फिर मुझे फिजिकल सिम्टम्स भी आ गई हैं इसके बारे में। यू नो आई हैव स्पिनिंग सेंसेशन ऑल द टाइम, यू नो मेरा माइंड हर वक्त स्पिनिंग कर रहा होता है और सर चक्कर से आते हैं। तो सर मैं क्या करूँ इसके लिए? I went to psychiatrist, I went to neurosurgeon, I went to you know all the doctors, ENT से लेके neurosurgeon, psychiatrist, सर मैंने थेरेपी सब मैंने ट्राई कर ली हैं। नो एट होम में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह मैंने स्टार्ट की हुई हैं करना। तो सर कुछ मुझे इसका हल बताएं, क्योंकि मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, अपसेट हूँ। जो मुझे स्पिनिंग सेंसेशन हर वक्त हो रही होती हैं ये। ठीक है। और सर नेगेटिव थॉट्स तो हर एक चीज के बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं। अच्छा है ना, डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं कितने अरसे से ये सब आप फेस कर रही हैं? सर ऑन एंड ऑफ सर तकरीबन 1.5 साल हो गया है, इतना आप कह लें। सर बीच में ठीक भी हो जाता है, अचानक फिर दोबारा से ये स्टार्ट हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स वगैरह। तो सर हालांकि मुझे घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ मैं बहुत एस्टेब्लिश्ड हूँ माशाल्लाह। मगर सर अगेन वही बस ये सर थॉट जाती नहीं है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हर वक्त मुझे कुछ हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा। तो सर मुझे कुछ बताएं इसके लिए सर। ठीक है हिना, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। हम डॉक्टर साहब से जानते हैं अभी के वो आपको क्या सजेशन देंगे। डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बड़ी डिटेल उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में। आई थिंक जिस तरह उन्होंने कहा कि तकरीबन 1-1.5 साल से हो रहा है। अब 1-1.5 साल से तो सिम्टम्स आना शुरू हो गए। जो बात हम अभी कर रहे हैं वो ये कि जो स्ट्रेस है, अभी इन्होंने कहा कि सब कुछ सेटल है, कोई स्ट्रेस की वजह नहीं है। एक बहुत बड़ी बात ये है कि आपकी शख्सियत बड़ा मैटर करती है कि आपकी अपनी शख्सियत कैसे है। कुछ लोग हैं जो शख्सियत ऐसी है कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं ये कि जी कोई एनवायरनमेंट में ऐसी खराबी वाली बात नहीं है, लेकिन समहाउ कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर होता है। मैं फॉर एग्जांपल छोटे छोटे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, और वो छोटे छोटे जो स्ट्रेसेस हैं वो कभी कभी जमा हो जाते हैं, और जब वो आपके ऊपर स्ट्रेस लाते हैं तो ये एक टाइम होता है जब आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, सिम्टम्स नहीं आते। फिर इन्होंने कहा कि कुछ अर्से बाद सिम्टम्स आने शुरू हो गए, सेंसेशंस आनी शुरू हो गई, न्यूरोसर्जन भी आ गया, सीटी स्कैन भी आ गया, ENT कंसल्टेंट भी आ गया। इसको हम अपनी ज़बान में सोमैटिक कंप्लेंट्स कहते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंगली WHO ने एक स्टडी की और उसने ये देखा कि जब हमारी एशियन पॉपुलेशन, जो हमारा कल्चर है ना, उसमें ये सोमैटिक कंप्लेंट ज़्यादा क्यों है, और ये क्यों है कि वेस्ट में कम है। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न नजर आई। वेस्ट में ये है कि वो लोग वर्बलाइज कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, हमारे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको हम आपसे इन डिटेल जानेंगे, चूंकि अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़े। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। हिना ने जो अपनी सारी कैफियत बयान की है, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इसका हल क्या है, या ऐसे बहुत सारे अफराद जो इसी तरह की फीलिंग सेंसेशन महसूस कर रहे हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो नेगेटिव थाट्स को ओवरकम करें, और इसको ओवरकम करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इसको इन डिटेल डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज़हनी तनाव क्या है, इससे बचना कैसे मुमकिन है और कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाएं। ब्रेक पे जाने से पहले हिना हमारे साथ थी, उन्होंने जो कैफियत बयान की थी, डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उसका सलूशन क्या है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हिना? तो जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हिना कहती है कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ सारा कुछ 1-1.5 साल से। जी जी। और हम बात ये कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि घर में कोई ऐसे मसाइल नहीं है, कोई रीजंस नहीं है, लेकिन ये जो हमारे डेली हैसल्स है ना, जो छोटे छोटे मसाइल हैं, बच्चों को स्कूल कब भेजना है, ट्रैफिक के क्या इश्यूज़ हो गए हैं, आजकल की इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई हैं, क्या करना है, ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हमें स्ट्रेस में ला रहे होते हैं। अब हो ये रहा होता है कि हम उनके बारे में बातचीत नहीं कर रहे होते ना, हम कुछ कर रहे होते हैं उनका हल ढूंढने के लिए। तो वो स्ट्रेस जब बिल्डअप होती रहती है तो वो फिर एक सिम्टम्स हैं जो ये बताएंगे सेंसेशंस कि कभी आपको लगता है कि नहीं कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, अब कार्डियोलॉजिस्ट देखता है कहता है कुछ भी नहीं है, कभी आप कहते हैं कि नहीं मेरी कोई स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये जो सारी सोमैटिक कंप्लेंट्स जिनको हम कहते हैं वो बेसिकली ये बताना चाह रही होती हैं कि आपका जो जिस्म है और आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम है अब वो थक गया है, वो मजीद स्ट्रेस को नहीं ले सकता। लड़ हाँ, तो वो ये बताता है कि आप अगर नहीं बोलेंगी तो फिर मैं किसी और तरीके से बोलूँगा। तो होता है कि किसी और तरीके से जब सोमैटिक कंप्लेंट्स आती हैं आप पहुँचते हैं पहले न्यूरो सर्जन के पास, आप उसके बाद पहुँचेंगे फिजिशियन के पास, फाइनली हर कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, एंड पे वो कहेंगे कि जी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं आपके, कोई ख़राबी नहीं है। फिर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास चल जाएं। अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से जादू नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ हल हो जाएगी। आई थिंक कोई 30 इयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि मेडिकेशन हेल्प है। आई एम श्योर हिना ने भी मेडिकेशन शायद किसी ने प्रिस्क्राइब की होंगी। जो सबसे बड़ी चीज़ मैं लिखता हूँ नीचे अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर, लोग बड़े गौर से पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि ये क्या, वो लफ्ज़ होता है लाइफस्टाइल चेंज। तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी दवाई है। फिर मैं उस पर लिखता हूँ कि एकेडमी में अपनी कोई एक्टिविटी स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, वो फिर पढ़ते हैं, कहते हैं ये क्या है, मैं कहा जी असल दवाई ये है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका लाइफस्टाइल चेंज क्या है, तो अगर आप रात के 2 बजे सोएंगे और सुबह 12 बजे उठेंगे तो इसका मतलब है कि आपने स्लीप का साइकिल ख़राब कर दिया। सो आपके 8 घंटे की नींद ख़राब हो गई, और जब वो ख़राब होगी तो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई, फिर आपकी जो काम करने का टाइम है और जो रिलैक्स करने का टाइम है वो सारा मिक्सअप हो गया। तो बात आप करी थी कि सोल्यूशन क्या है, तो सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि मेडिकेशन तो हेल्प प्रोवाइड कर देंगी, क्या लाइफस्टाइल चेंज लाया जा सकता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा होगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि उनकी एंग्जाइटी का लेवल बड़ा ज़्यादा हुआ है। सो एंग्जाइटी जब बढ़ जाए तो आप एक ही चीज़ को देखेंगे और आप नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे कि ऐसा ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए। अब उसका हल क्या है? उसका हल बड़ा सिंपल है, जो मैं लोगों को कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी दवाई काम है। सही। तो आप अगर अपने आप को इन्वॉल्व रखें, ये जो टाइम टेबल और एक्टिविटी स्केड्यूल है ना, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को मसरूफ रख रहे हैं। ख्यालात तो आते रहेंगे, बेताशद आप आएंगे, और आई एम श्योर कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ऐसे ख्याल ना आते हों, हर किसी को आते हैं। लेकिन जब वो साइकिल स्टार्ट हो जाए और वो चलता रहे, वो फिर आप मजीद स्ट्रेस में चले जाएंगे। ऐसा ही है। और अनफॉर्चुनेटली वही जो आपकी परेशानी या एंग्जाइटी है वो खुदा न खास्ता डिप्रेशन में चली जाएगी। डिप्रेशन में चली जाएगी तो फिर ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट ख़त्म, आपके लिए थार्जी शुरू हो जाएगी, सोमैटिक कंप्लेंट ज़्यादा हो जाएंगी, और खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह आपने मेंशन किया कि वो आइडियाज़ आते हैं कि जी बस ज़िंदगी ख़त्म कर ली जाए। It should not happen because ये suicidal ideas आना या self harm अभी तो इन्हें ये लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, खुदा ना खास्ता ऐसी स्टेज भी आ सकती है अगर इसको क्योर ना किया। हाँ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो। तो आई थिंक उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आई एम श्योर वो सब जगह जा चुकी हैं, सारे टेस्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन का ये था कि अब क्या किया जाए। तो जो लाइफस्टाइल है वो एक दिन में नहीं चेंज होगा, लेकिन वो बैठ के ज़रूर ये सोचें कि सुबह से शाम तक एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या वो अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, या सारा दिन है हैसल है, हर चीज़ के लिए भाग रही हैं। क्या उस टाइम के बीच में चीज़ों को मज़ीद थोड़ा बेहतर किया जा सकता है कि उनकी अपनी नींद, अपना खाना पीना, अपना रेस्ट का टाइम बेहतर हो सके। क्या वो अपनी बात किसी से शेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर वो शेयर कर सकती हैं, बात वेंटिलेट कर सकती हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर कोई मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करना चाहे, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 50 to 60% मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत बेहतर फील करेंगे। लेकिन वही बात है कि कहना बड़ा आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना किया जा सकता है, मुश्किल तो नहीं, लेकिन ये कि आई नो कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और नियत, अगर आपकी नियत है कि नहीं जी आज मैंने बैठ के सोचना है और मैंने बिल्कुल इस पर डिसाइड करना है और मैंने इसको चेंज करना है, तो आई हैव सीन काउंटलेस ऑफ माई पेशेंट्स, काउंटलेस ऑफ माई कॉलीग्स के जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज लाए
اور لائف سٹائل چینج لانے سے ان کی دنیا پوری چینج ہو گئی. زبردست. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ جیسے ہم ابھی منفی خیالات کا ان کی پرابلم بھی ڈسکس کر رہے تھے, تو جب کوئی ایک خیال آتا ہے یا پھر کوئی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے ذہن میں, تو کیسے پیٹرنز ڈیولپ ہوتے ہیں کہ وہ پھر ہماری فزیکل ہیلتھ کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کریں. آج اس میں 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ پرسن یعنی کہ آپ کی شخصیت بڑا میٹر کرتی ہے. اب کچھ فیملیز ہیں ان کے اندر ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم جینیٹک فیکٹرز کہتے ہیں, یعنی کہ موروثی طور پہ اگر کسی کے اندر کوئی ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے اس کے ہونے کے چانسز ہیں, یا ڈپریشن ایون, یا انگزائٹی, ایون بائی پولر. ابھی ریسنٹ اسٹڈیز تو یہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو نشے کے عادی لوگ ہیں ان کے اندر بھی جینس کا بہت بڑا رول ہے. سو جینیٹکس تو ایسی ہیں کہ جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو ایک تو وہ آ گئی کہ جینس ہیں. پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتی ہے. اب 2 قسم کی انوائرمنٹ. ایک وہ انوائرمنٹ جس میں آپ بچپن میں پلے بڑھیں, وہ بچپن آپ کا کیسا گزرا ہے, اس بچپنے میں کیا پیرنٹس, کوئی ٹراما تو نہیں تھا, کوئی سیکشل ابیوز تو نہیں تھا, آپ کے پیرنٹس کے آپ کے ساتھ تھے, آپ کے پیرنٹس کی اور آپ کی بانڈیج کیسی تھی. کیونکہ اب تو میٹس کا زمانہ آ گیا نا کہ 2.5 سال کا بچہ جو ہے وہ میٹس کے ذمہ ہوتا ہے, اور وہ پھر 2.5 سال کا بچہ اسکول چلا جاتا ہے. صحیح دنیا میں لوگ کہتے ہیں 5 سال کا بچہ اسکول جائے, تو وہ جو ایک بانڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب وہ بچے بڑھ رہے ہیں لیکن ان کی فیملی کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بریک میں کہا کہ اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ کہ میں کبھی پوچھتا ہوں بچوں سے کہ آپ پیرنٹس یا آپ آپس میں کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ کر لیتے ہیں. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت الیکٹرانک ہو گئی ہے. میں نے کہا بہت الیکٹرانک. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی ہفتے میں آپس میں بیٹھ کے فیس ٹو فیس ایک فزیکل اگر ایک گھر میں موجود ہیں تو کوئی ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پہ ایٹ لیسٹ آپ چائے ساتھ پی لیں, آپ کھانا کھا لیں, اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک تو جینیٹکس آ گئیں. دوسری آپ کی آ گئی اپ برنگنگ, آپ کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. اب پرسنالٹی کے ساتھ جو آپ کا میجر کویشچن تھا کہ یہ سارا سلسلہ کیوں ہو جاتا ہے, اب وہی ایک پرسنالٹی ہے جو بڑی ویل فارمڈ ہے, تو وہ پریشانی کو برداشت کر لے گی. کسی کی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں چائلڈہڈ میں, جینیٹکس ہیں, ایڈلٹہڈ ان کا بڑا ٹرومیٹک گزرا ہے, اور اس کے اوپر سے انفارچونیٹلی سمجھیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز آ گئے. جاب تھی ختم ہو گئی, فائنینشیل کرائسس آ گئی, ہیلتھ ریزنز آ گئے, سڈنلی پتہ چلا کہ جی کینسر ہو گیا اور آپ کو پتہ چلا اب کیمو تھراپی ہونی ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ کے فیکٹرز ہیں, پرسنالٹی, جینیٹکس, اس کے ساتھ مل کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے دوران بھی سسٹین کرتے ہیں اور ٹھیک رہتے ہیں, کیونکہ ان کے کوپنگ میکانزم بہتر ہے. تو کوپنگ میکانزم جب آپ کا بالکل فلاپ ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کا بریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کی انگزائٹی, اور انگزائٹی کے بعد ڈفرینٹ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں مل جل کے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سا فیکٹر ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پریولنٹ ہے, جو سب سے زیادہ امپیکٹ کاز کر رہا ہے, اور اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. فار ایگزامپل کووڈ جب آیا 2020 میں, تو آبویسلی دنیا کیا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. 2020 سب کا ہی ایک ڈر خوف میں گزرا. 2020 کے بعد 2021 اور ایون 2022 میں اس کے افیکٹس رہے. جن کی ڈیتھس ہوئیں, جن کی ٹریجک ڈیتھس ہوئیں, ان کے ذہن میں, کیونکہ ہم نے سوال شروع کیا تھا کہ نیگیٹو سوچوں کے ساتھ, اب وہ نیگیٹو سوچیں ہیں بیکاز پریکٹیکلی آئی ہیو سین, وی ہیو ورکڈ ان کووڈ کے ہاسپٹلس میں کیا ہوا تھا, اور ہمارے سامنے ہوا ہے کہ اگر کووڈ ہو گیا تو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, میت کو ہاتھ نہیں لگانا, یا اب ہمیں ہو گیا تو پھر ہم نے بھی صرف مرنا ہے. وہ ایک ڈر خوف جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں اتنا انگرینڈ ہے کہ وہ نیگیٹو تھاٹس نہ کرتے بھی آتی ہیں. لیکن اب سوال یہ کہ ہم نے حل تو نکالنا ہے. حل اس کا بڑا سمپل ہے. وہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنے جلدی ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ہونے والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو اس پہ زور دینا ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک چیز اور کرنی ہے, انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج سے پہلے بھی سوچیں ہیں لیکن کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا, تو آپ نے اسی نیگیٹو تھاٹ کو ریپلیس کرنا ہے ود اے پازیٹیو تھاٹ. اور وہ پازیٹیو تھاٹس آپ کی بھی ہیں, آپ کے ذہن میں سٹور ہوئی ہوئی ہیں. صرف آپ نے ایک محنت یہ کرنی ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ پہلے بھی ایسا خیال آیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, سب کچھ ٹھیک رہا, تو اب کیوں ہوگا. تو وہ اگر اس کو یہ پریکٹس کریں کہ جب بھی نیگیٹو تھاٹس آئیں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھیں. کہنا اگین وہی میں کہوں گا کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی, لیکن اٹ از ویری ویری میجک نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سوچا اور بس, لیکن یہ لائف لانگ ان کے لیے فائدہ دے گا. یہ آگے ساری زندگی فائدہ دے گا کہ آپ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ کی طرف دیکھیں. جس طرح آج کل ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ جی ہر چینل پہ دیکھنے کے بعد انفارچونیٹلی یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ختم اور اب ختم.
لیکن یہ کہ ایسا کبھی خدا نخواستہ نہیں ہوا اور نہ ایسا کبھی خدا نخواستہ ہوگا. ڈیفیکلٹیز اپنی جگہ ہیں لیکن آئی تھنک ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کے سولوشن نکلتے ہیں. تو اپنے آپ کو مصروف کرنا, ایک اپنا اسکیجول میں لانا. اور یہ بڑی اچھی آپ نے سجیشن دی کہ پازیٹیو تھاٹس موجود ہیں, ان کو صرف آپ نے حاوی کرنا ہے ان نیگیٹو تھاٹس پہ کہ کچھ نہیں ہوگا, یا ایسا پہلے بھی اگر میں نے سوچا تھا تو کچھ نہیں ہوا تھا, اب آنے والے وقت میں بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس کو مزید ہم ان ڈیٹیل بھی آپ سے جانیں گے کہ ذہنی تناؤ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, یا پھر کچھ ایسے ڈس آرڈر جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت کامنلی نظر آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, اس کو بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے. ناظرین ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ذہنی تناؤ کیا ہے, اس سے بچنا کیسے ممکن ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جان رہے ہیں کہ وہ افراد جو ذہنی تناؤ کا شکار تو ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کے کوئی سمٹمز فیل نہیں ہو رہے ہوتے, وہ یہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ اس سے ان کی ڈیلی روٹین, ان کی لائف سٹائل, ان سے ایسوسیٹڈ لوگ جو ان کے ارد گرد موجود ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو اس ذہنی تناؤ کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے, کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کس طرح سے ایفرٹ کرنی ہے, وہ ایفرٹ کیا ہوگی, اس میں کیا چیزیں ہم نے جو ہے اپنانی ہے, کن چیزوں کو اپنی ڈیلی روٹین سے, اپنی ڈیلی لائف سٹائل سے باہر نکالنا ہے, یہ بھی ہم ان ڈیپتھ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک منفی خیال آتا ہے اور وہ پھر ہم اتنا ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے پھر ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں, کچھ اچھا ہونا بھی ہے تو بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اب تو میں نے برا خیال سوچ لیا, اب برا ہو کر ہی رہے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ فیمیلز کے ساتھ زیادہ ہے یا میل فگر بھی اسی سے جو ہے وہ دوچار ہے, ہماری سوسائٹی ہی کچھ اس طرف جا رہی ہے کہ ہم زیادہ منفی سوچتے ہیں, مثبت سوچنا ہی نہیں چاہتے؟ آئی تھنک کہ اس میں بہت ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صرف خواتین ہی ایسا سوچتی ہیں, مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سائنسی طور پہ دیکھیں, سائنٹیفک ایویڈنس, تو فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا. اور آپ کا سوال ہوگا کہ جی ان میں کیوں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم صحیح دنیا میں دیکھیں جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ پروف کرتا ہے کہ خواتین میں انگزائٹی اور ڈپریشن مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ صرف ویسٹ میں نہیں ہے, پاکستان میں بھی اسٹڈیز نے یہی کہا ہے. اب سوال یہ آتا ہے, میں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ سر یہ کیوں ہے کہ یہ فیمیلز میں زیادہ ہے. اس کی بڑی لاجیکل ریزن ہے, سائنٹیفک ریزن ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے اندر جو ایک لمبک سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہمارے دماغ کے بیچ میں ایک حصہ ہے جس کا کام ہے احساسات اور جذبات کو کیچ کرنا. صحیح. وہ خواتین میں زیادہ ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے, اور جو مرد ہیں ان کے ذہن میں جو کارٹیکس ہے, جو اوپر کا پارٹ ہے جس نے ہر چیز سٹور کرنی ہے, انفارمیشن اور پروسیسنگ کرنی ہے, وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو جنرلی خواتین ایک چیز کو سینس بھی جلدی کر لیتی ہیں, اس چیز کے بارے میں ان کی سینسٹیوٹی کا انڈیکس بھی زیادہ ہوتا ہے. مردوں کا کام ہوتا ہے, کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں, سینسٹیو ہوتی ہیں, اس لیے زیادہ منفی خیالات. ہاں, مطلب لمبک سسٹم ان میں زیادہ ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے. ایکچولی جو ایک نیگیٹو تھاٹ ہے وہ وہاں نہیں رکتی, اس سے نیکسٹ, اس سے نیکسٹ, اس سے نیکسٹ شروع ہو جاتی ہے. تو سما ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ بھی گھر میں اگر ایک میاں بیوی ہوں گے تو خاتون کے ذہن میں بہت سارے خیالات آئیں گے اور مرد اس کو کہے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ بار بار کہیں گے کہ نہیں کیسے ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ٹھیک ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا کریں گے, ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. سو چین آف تھاٹس رکتی نہیں ہے. اب یہ کہ ایک ریزن تو یہ میں نے آپ کہا ہے کہ جینیٹیکلی یا سائنٹیفکلی آپ سمجھ لیں کہ وہ آبویسلی زیادہ سینسٹیو ہے. سیکنڈلی یہ کہ چاہے وہ ویسٹ ہو لیکن پاکستانی یا آپ سمجھ لیں ہمارے ایشین کلچر میں جو فیمیلز ہیں ان کو اب تو بہت آپشن مل گئی ہیں کہ وہ وینٹیلیٹ کر لیتی ہیں, لیکن پہلے یہ بالکل آپشن تھی نہیں. صحیح. تو جو وہی خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, اگر لیٹ سے وہ آپ کسی سے شیئر کر لیتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, تو بہت سارے نیگیٹو خیالات کیونکہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا ہمیں بھی خیال آتا تھا اور ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا, آپ نے پچھلے سال بھی بات کی تھی لیکن پچھلے سال تو ایسی کوئی بات نہیں. تو وہ جو ہمارا شیئرنگ والا ایلیمنٹ ہے نا وہ یہاں رک گیا ہے. اور وہ شیئرنگ کا ایلیمنٹ ایون ہسبینڈ کے ساتھ بھی رک گیا ہے, بچوں کے ساتھ اس لیے رک گیا ہے کہ بچوں کو تو پریشانی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو پڑھائی بہت ضروری ہے, اگر ان کو ہم نے بتا دیا تو بہت مشکلات ہو جائیں گی. ہسبینڈ جو ہیں جب وہ اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں کہ جب ان کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں اس پہ بات کی جائے گی, اس کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے.
تو یہ سارا سلسلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایکچولی ایز ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ کام تو کر رہی ہے، بے تحاشا کام کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایگزاسٹ بھی کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. سو وہ لمیٹیشنز نہیں آ رہی ہیں کہ ہم نے کس سٹیج پہ کتنا حد تک کام کرنا ہے، کیونکہ اب ہمیں بھی سمجھ آ گیا ویسٹ کی طرح کہ جی جتنا کام کریں گے اتنے زیادہ پیسے کما لیں گے. سو اس کے لیے ہو یہ رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے پیسے تو کما رہے ہیں ساتھ اسٹریس بھی لے رہے ہیں. تو اسٹریس بھی لے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ ہمارا بینچ مارک کیا، مطلب کس حد تک ہم جا سکتے ہیں. بیسٹ تو یہ ہو کہ آپ کام ضرور کریں، ایکسٹرا کام بھی کریں، لیکن جب آپ کو فیل ہو کہ اب یہ آپ کی صحت کو خراب کر رہا ہے، اب آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو خراب کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کو بیٹھ کے سوچنا ضرور چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ پھر موڈ آف سیٹسفیکشن ہر انسان کے لیے کیا ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے. اب وہ فار ایگزامپل ایک بچہ جو ایک ایسے گھرانے میں پلا بڑھا ہے جہاں پہ اس کو ہر چیز ملی ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے بڑا آنیسٹلی سارے کام کرنے اور اس لیول تک آپ نے جانا ہے اور یہ چیز آپ نے کرنی ہے، تو اس کا ایک ویلیو سسٹم بن گیا. لیکن کسی ایک معاشرے میں یہ ویلیو سسٹم بنا دیا جائے کہ آپ نے گاڑی یہ رکھنی ہے، گھر آپ کا اتنا ہونا چاہیے، گھڑی آپ نے یہ پہننی ہے، جوتے آپ نے یہ پہننے ہیں، فون آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، تو ایک غلط ویلیو سسٹم آپ ان کو دے رہے ہیں. اب اس ویلیو سسٹم کو اچیو کرنے کے لیے جو ایک بچہ ہے وہ اس بات کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے آنیسٹلی کیا کرنا ہے، بلکہ وہ اس پہ جاتا ہے کہ میں نے جلد از جلد وہ فون لے لینا ہے. بالکل. اور وہ پیرنٹس کو بھی پریشرائز کرتا ہے کہ کیونکہ اب آئی فون کا نیا ماڈل آ گیا، میں نے لینا ہی لینا ہے، گاڑی ہمیں یہ پاس یہ ہونی چاہیے، ہماری ویلیو ویٹیج ہو جائے گا. تو وہ ایک فالس ویلیوز کی وجہ سے ہم کرش ہو رہے ہیں اس چیز میں. بالکل ایسا ہی. اور اس وقت یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایشو ہے جو ٹین ایجرز اس سے فیس کر رہے ہیں اور اس سے گزر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کو کنٹرول کرنے کی کیا ٹپس ہیں؟ دیکھو اس کی بڑی سمپل سی بات ہے. کچھ پیرنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو تو پلے اسٹیشن سے اٹھتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. میں نے کہا جی آپ نے جب پلے اسٹیشن دیا تھا تو کیا آپ نے بچے کو بتایا تھا کہ اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوگا کہ وہ صرف ویکینڈز پہ 1 یا 2 گھنٹے کے لیے دیکھا کرے گا، باقی دن نہیں ہوگا؟ میں نے کہا جی ہم نے بتایا نہیں. تو کام یہ ہے کہ آپ نے اصول بنائے نہیں، آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیے. آپ نے جب اسٹینڈرڈ نہیں سیٹ کیے تو وہ سارے وائلیٹ ہو گئے. تو جو کوشچن آپ کا اس میں یہ کہ ہر چیز پاسبل ہے، ہر چیز کے لیے. فار ایگزامپل میں اب جب اسکولوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہم تو رات کو 4 بجے سوئے. میں کہا جی آپ 4 بجے کیوں سوئے؟ 1 ہفتے کی چھٹی تھی، چلیں ایکسٹینڈ ہو گئی. آپ کو اپنے ٹائمنگس کو نہیں خراب کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو ویلیوز ہیں نا ہماری وہ بڑا میٹر کرتی ہیں، اور جو اسٹرکچر ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ویسٹ میں ہمیں ڈفرینس یہی آ جاتا ہے کہ ہم اس کو بالکل وائلیٹ کر لیتے ہیں. سو اگر اس اسٹرکچر کو ہم فالو کریں کہ وقت پہ ہم نے کام کو کرنا ہے، وقت پہ ہم نے اٹھنا ہے، وقت کو چیزوں کو فالو کرنا ہے، تو آئی تھنک بہت ساری آپ کی جو انگزائٹی اور اسٹریس کا فیکٹر ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ہاں لیکن بات وہی ہے کہ آپ کا کویشچن ہے کہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ، مطلب ان کارڈیل مینر، کیونکہ آج کے بچے وہ بچے رہے نہیں جو پہلے زمانے کے بچے تھے. لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، آپ کمیونیکیٹ کریں گے، الیکٹرانکلی ٹیکسٹ نہیں کریں گے، اور صرف آ کے اس بات نہیں ان کو کہیں گے کہ یہ کام خراب ہو گیا. سو اگر آپ ایز اے ٹیم ورک، یہ جو ورڈ ہے ٹیم ورک کا، دس میٹرز، کہ آپ ایز اے ٹیم کے طور پہ کام کریں آن اے ڈیلی بیسس. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے اور ہی واز اے ڈی جی ان منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی فیملی میں کوئی بچہ کسی نشے کی عادت میں ہو تو اس کا بیسٹ حل کیا پتہ چلانے کا؟ میں کہا بہت سارے پیرامیٹرز ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک کام صرف ہو جائے کہ وہ ساری کی ساری فیملی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ایک ساتھ ہو. کہیں گے وہ سب سے ایزیسٹ میتھڈ ہے، کیونکہ اگر ایک بچہ کوئی خدا نخواستہ کسی نشے کی عادت میں اور رات بھر یوز کرتا رہے گا، صبح آئے گا، آئیز، اس کی اپیرنس، اسے پتہ چل جائے گا. کوئی پیرنٹ ہے اگر وہ یا کوئی اور کسی قسم کی کوئی ایسی لیگل میڈیکیشن یا ڈرگس لے رہا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو بڑا تو اب ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اس ٹیبل پہ نہیں سو لوگ بیٹھے ہیں، ڈفرینٹ ٹائمنگس ہیں، ڈفرینٹ ٹائمس پہ آنا جانا. لیکن دیر آر میتھڈس. آئی اگین سے کہ جو میں لائف سٹائل چینج لکھتا ہوں، اگر اس کو ہم ایک دفعہ ریویو کر لیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، بھاگ دوڑ لگی ہے. لیکن اگر آپ ایک چھٹی کے دن ذرا بیٹھ کے سکون سے دیکھیں کہ ہم سارے ہفتے کرتے کیا ہیں اور سارے ہفتے میں ہم نے کیا کیا کیا، اور ہمارے پاس اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے لیے کیا ہے، اور ہم اپنے اس لائف سٹائل میں کیا چینج لا سکتے ہیں. اور نہ صرف کہ اپنے لیے سب کرتے رہیں بلکہ واٹ یو کین ڈو فار دی ادرز. کمیونٹی کے لیے بھی تو آپ نے کرنا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو اس وقت ہماری سوسائٹی میں بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک جانب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے یا پھر کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے، وہیں ہم بچوں کے اندر بھی بدلتے ہوئے رویے دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے سوشل سرکل میں، اپنے پیئر سرکل میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ تو بہت خوش ہیں، بڑا اچھا ان کا ایک امیج ہے.
لیکن گھر والوں کے ساتھ جو ان کے امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ بالکل چینج ہے. یہ کون سا ڈس آرڈر ہے؟ کیا یہ بھی ہم کسی خطرے کی طرف جا رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ ڈس آرڈر تو نہیں ہے لیکن خطرے کی طرف ضرور جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں, آپ نے ایسے شروع میں ایڈولیسنس کا ورڈ یوز کیا, تو جب وہ ایڈولیسنس کراس کرتے ہیں یعنی کہ 16-17 سال کی عمر میں, پاکستان میں ایک زمانے میں لڑکیوں کے لیے ایڈولیسنس کہا جاتا تھا کہ کوئی 15-16 کی ایج, اور بچوں میں 17-18, لیکن اب بچے جو ہیں وہ جلدی ایڈولیسنس اچیو کر رہے ہیں, مطلب وہ جلدی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, بایولوجیکلی بھی چینجز جلدی آ رہے ہیں. جب وہ انڈیپینڈنس اچیو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریکٹ ہے. اب پیرنٹس جو ہیں اوبیسلی جب اس کا اسیس کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں کرنا, گھر سے باہر جانا ہے لیکن اس ٹائم پہ واپس آ جانا ہے. اب کیونکہ ہمارے بچے ای ورلڈ میں رہتے ہیں, الیکٹرانک ورلڈ میں رہتے ہیں, سوشل میڈیا کی دنیا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم روز کسی کی بات سنیں کہ یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے, ہمیں دوست چاہیے. ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہیں جو ہماری ای سرکل میں, ہماری ای ورلڈ میں, تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم تو یونیورسٹی گوئنگ ہیں, ہماری سوچ زیادہ ہے, ہمارے پیرنٹس کو کیا پتا کیا چل رہا ہے, ان کا زمانہ چلا گیا. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب. ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. یہ جو آج کل کے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان کو کنٹرول کرنا, یہ بھی یقیناً ذہنی تناؤ کا باعث بن رہے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا, اوور کم کرنا کتنا ضروری ہے اور کیسے کر سکتے ہیں یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے, لیکن اس بریک کے بعد. پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے معاشرتی مسائل کو, جہاں ہم جان رہے ہیں یہی معاشرتی مسائل اگر ذہنی تناؤ کا سبب بن رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سلوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ مسائل بھی جاننا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے وہ جو ایک فیملی مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ اگر ہماری فیملی میں ایک ایسا بچہ ہے جو یونیورسٹی گوئنگ ہے یا کالج گوئنگ ہے, اس سے یہ لگتا ہے جس زاویے سے وہ سوچ رہا ہے, جو وہ محسوس کر رہا ہے, وہ تو باقی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے سوشل سرکل میں تو بہت اچھا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ ایک وقت کا کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتا. اس مسئلے کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک جیسے بات ہو رہی تھی کہ ایکچولی بچے جب آتے ہیں اپنی ایڈولیسنس یعنی کہ وہ اپنی 15-16 سال کی ایج کو کراس کرتے ہیں, ہمارے عام طور پہ جو ایک بچہ بچی ہے وہ یونیورسٹی تقریباً اسی ایج میں 17-18 میں پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ وہ میٹرک 16 میں کر لیتے ہیں, 18 تک کالج ختم کر چکے ہوتے ہیں. اب وہ جو انڈیپینڈنس ان کی آتی ہے, اور کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اب سارے بچے جو ہے نا ایک سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں, ایک ای ورلڈ میں رہتے ہیں, ان کی انٹریکشن صرف پاکستان میں بچوں سے نہیں ہو رہی ہے, اب ان کی انٹریکشن جو اکراس دا بارڈرز ہو رہی ہے, ان کی ویسٹ میں بھی ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو نہیں پتا کہ کون کہاں ہے, کس کی تصویر صحیح لگی ہوئی ہے غلط ہے, لیکن انٹریکشن ہو رہی ہے. ہاں, تو ان کی جو برین ہے وہ بڑے ڈفرینٹلی کام کرتے ہیں. اب وہ یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی ان کو کسی جائز بات پہ بھی روکے. اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹا ایگزامپل ہے کہ گھر میں ایک یہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ چلیں آپ جائیں, لیکن اگر لڑکی ہے لڑکا ہے کہ چلیں جی آپ رات کو بہت زیادہ بھی ہوتا ہے 10-10:30 تک واپس آ جائیں, اور جواب یہ ملے کہ جی 10-10:30 بجے تو وہاں پہ کھانا شروع ہوگا اور کوئی برتھ ڈے پارٹی شروع ہوگی, تو پیرنٹس یہ کہیں گے کہ پھر نہیں جانا چاہیے. تو یہاں وہ کانفلکٹ آتا ہے جہاں بچہ کہتا ہے کہ گھر والوں سے انٹریکشن کم اور اپنے ان دوستوں سے انٹریکشن زیادہ رکھ لی جائے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ جو دوست جو الیکٹرانک ہیں وہ ان کی ہر بات پہ کہتے ہیں بالکل صحیح, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سونی کے جیسا سوچتے ہیں, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور میں ڈیلی کلینکل پریکٹس کی بات کروں کہ ملٹیپل ٹائمز لوگ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آتے ہیں, اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سچویشن میں آئے کیسے. میں کہ جی کہانی وہاں سے شروع ہوئی کہ جہاں ہم نے شیئر کیا گھر والوں سے نہیں بلکہ اپنے سارے سوشل میڈیا کانٹیکٹ سے, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہے. اب تو 2 سال بعد جب ہم اس مشکل میں پھنس گئے تب ہمیں خیال آیا کہ نہیں وہ آئیڈیا ٹھیک نہیں تھا. سو اگین آئی تھنک کہ ہم اپنے ویلیو سسٹم کو خراب کر چکے ہیں. ہم نے ویلیو سسٹم ایسا بنا لیا ہے کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ٹیچرز نہ بنیں,
کیونکہ اگر جو ورڈ میں نے یوز کیا ٹیم ورک کا، اگر پیرنٹس ان کو یہ ٹرسٹ دیں کہ یہ ہم بات چیت آپ کی بھی سنیں گے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو اور ہو سکتا ہے وہ بات آپ کی کریکٹ ہو، وہ بالکل ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم سن لیں گے آپ کی بات، اور آپ کے اندر بھی کیپیسٹی ہو کہ جب ہم آپ کو بتائیں وہ پھر آپ سن لیں گے. سو یہ اگر تھوڑی افہام تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی یہی تو مسنگ ہے. وہ اس لیے مسنگ ہے کہ انٹریکشن نہیں ہو رہی. ریجڈ کے علاوہ انٹریکشن نہیں ہو رہی. پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی اپنی سوشل لائف اتنی بزی ہو گئی ہے کہ اگر والدہ ہیں تو اپنی مصروفیت میں، والد اپنی مصروفیت میں، بچے اپنی مصروفیت میں، تو جو ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے فزیکلی بیٹھ کے بات چیت کرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارا خراب ہو گیا. اب اس کو ہمیں دوبارہ واپس لانا ہے، اور آئی تھنک کہ اگر وہ سسٹم ہم لے آئیں، وہ ویلیو سسٹم لے آئیں، تو آپ کے ایٹ لیسٹ یہ جو سماجی ہمارے مسائل ہیں 60 سے 70% یہ حل ہو سکتے ہیں، اور بڑے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. چاہے وہ ڈرگ ابیوز کا سلسلہ ہو، چاہے وہ انگزائٹی کا سلسلہ ہو، چاہے وہ آپ کو بچوں میں خیالات آ رہے ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو مار لینا ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں، ان کا جو مین سپورٹ ہے وہ گھر ہے، اور مین جو گھر میں سے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے وہ ہے. آئی نو کہ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت ایک عجیب ماحول ہوگا یا ایسا ایڈورس ماحول ہوگا کہ ان کو یہ نہیں ملے گا. وہ الگ بات ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. ہاں، لیکن آئیڈلی آئی بلیو کہ میجورٹی کیسز میں آپ کا گھر آپ کو سب سے زیادہ بیک اپ سپورٹ کرے گا. آپ کے اچھے فرینڈس کا سرکل آپ کو بڑا اچھا سپورٹ کرے گا. آپ کے اچھے ٹیچرز آپ کے بہت اچھی سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، بیکاز اب یونیورسٹیز میں آپ کے کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہوتے ہیں، آپ کے کاؤنسلرز بھی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ یونیورسٹی میں انٹل انلیس کوئی اس کو وائلیٹ نہ کرے تو وہ آپ کے پاس ایریاز بہت سارے ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، فرینڈس بھی ہیں، لیکن فیملی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آئی تھنک فیملی آلویز ریمینز دا مین سپورٹ. لیکن آپ کی نیت آج کے بچہ جو ہے وہ فیملی کے ہی اگینسٹ ہے کہ یہ تو میری بات نہیں سنیں گے، باقی ہاں میرے سب سپورٹ میں. ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ جو ورسٹ کنڈیشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹین ایجرز میں منفی خیالات تو اس لیول پہ آ گئے کہ وہ ہوپ لیس ہو گئے ہیں، اب آگے کچھ نہیں بدلنے والا. پاکستان میں بالخصوص تو ان کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ ان ڈیپتھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو کچھ نہیں بدلے گا، ہم یہاں ہیں تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا، تو کیا کرنا کچھ کر کے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا. یہ اور پھر یہ سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا، یہ بھی بہت حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ آئی تھنک بیسک ریزن تو دو ہیں. ایک تو یہ کہ آبویسلی ہمارے زمانے میں فار ایگزامپل میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے، وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے تھے کہ ہم 5 سال بعد جو ہے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، ہم نے اسپیشلائز کس میں کرنا ہے. انفارچونیٹلی اب میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن کے پیسے کتنے ملیں گے. سو ٹرینڈس بڑے انفارچونیٹلی غلط طریقے سے چینج ہو گئے. اب یہ بچیاں جو ہیں یہ کیونکہ جیسے میں نے کہا انٹرنیٹ پہ دے ایکسپلور ایوری ویئر کہ ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں. پہلے وہ چیز نہیں تھی، پہلے لوگ اپنے سرکل میں رہتے تھے. اب پیرنٹس جو ہیں جب وہ ان کو کسی بات پہ اگر سمجھائیں کہ آپ نے باہر جانا ہے یا نہیں جانا، تو ان کا ایک ہی سٹینس ہوتا ہے کہ ہر حالت میں جانا ہے. سو اس پہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوتی. سو وہ جب ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ اگر لیٹ سے ان کو فائنینشیل سپورٹ نہ مل رہی ہو، تو وہ ان کے لیے لگتا ہے کہ اب دنیا ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے جانا تھا تو ہم نے باہر ہی جانا تھا، پڑھنا تھا تو وہیں پڑھنا تھا، ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہمیں پیسے کہیں سے اویلیبل نہیں ہیں، ہم کیا کریں. وہ ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ خدا نخواستہ پھر اپنی سٹریس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسموکنگ کی طرف چلے جائیں گے، ڈرگس کی طرف چلے جائیں گے، بینزوڈائزپینس کی طرف چلے جائیں گے، ویلیم جانس کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو جو پاکستان ایک زمانے میں یہاں پہ کوکین اور باقی ڈرگس کو سمجھا جاتا تھا اویلیبل نہیں، اب تو ہر چیز اویلیبل ہو گئی انفارچونیٹلی. تو وہ ہاں، سو وہ اسٹیج آتے ایک اسٹیج آتا ہے کہ جب آپ اسٹریس میں زیادہ ہیں تو آپ کی جو سوچ ہے کام نہیں صحیح کرتی. پھر آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ نہیں، سب کچھ اینڈ کر لینا چاہیے، اور ہر چیز جو ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ جناب سوسائڈ کمٹ کر لینا چاہیے. تو وہ خدا نخواستہ آپ سیلف ہارم پہ چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہارم کرنا یا سوسائڈ کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، وچ از اگین ویری سیریس. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب یہ اٹینشن سیکنگ کے بھی زمرے میں آتا ہے. دونوں آپشنز اس میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اٹینشن سیکنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو رسکی بیہیویئرز ہیں کبھی کبھی ان کا اینڈ بڑا برا ہو جاتا ہے. تو چاہے آپ اٹینشن سیکنگ کے لیے اوور ڈوز لے لیں گے یا اپنے آپ کو کوئی کاٹ لیں گے، لیکن آپ کبھی غلطی سے ایکسٹرا اوور ڈوز آپ نے لے لی اور وہ آپ کی لیتھل ہو گئی تو ڈیتھ ہو گئی. تو آئی تھنک دا لائف از لاسٹ. سو سم ہاؤ دی ادر کلینکلی اگر کوئی ایون کسی بھی اٹینشن سیکنگ کے لیے بھی کوئی ایسا اٹیمپٹ کرے
हम उसको सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल हमारा ऐसे काम ये है कि हम बातचीत करें कि क्यों ये चीज़ हो रही है, कहाँ या तक हम अगर निकाल रहे हैं। इग्नोरेंस है तो फिर इसको ओवरकम कैसे यस, करना है। बिकॉज अगर लेट से वही एंड हो जाएगा एक्ट बिल्कुल। तो लाइफ लॉस्ट हो जाएगी। सो बॉटम लाइन ये है कि लाइफ लूज नहीं होनी चाहिए, हमें उसको प्रिवेंट उसके लिए करना है। हमने काम करने और किरदार क्या अदा कर सकते हैं वो डॉक्टर साहब से हमने जान लिया। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, बहुत कुछ perfectly। सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।